بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین کرام، نحو میر کے کچھ اسباق ابتدائی جو تھے وہ ابھی باقی تھے، اور کچھ اسباق جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور کچھ اسباق جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ جو ابتدائی اسباق ہیں، کیونکہ اسماء موصولہ سے لے کے غالباً افعال تعجب تک نحو میر جو ہے وہ ہو چکی ہے، تو اسماء موصولہ سے پہلے والے جو اسباق ہیں میں نے چاہا ان کو اپلوڈ کر دیا جائے تاکہ سننے والوں کو فائدہ ہو سکے۔ تو ان اسباق کو میں اختصار کے ساتھ پڑھا کر انشاءاللہ دوبارہ اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ تو اس سلسلہ میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کسی بھی علم کو شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے چند ایک بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جن میں ایک تعریف بھی ہے، موضوع بھی ہے، غرض و غایت بھی ہے، اور اس علم کا واضح بھی ہے۔ ان چیزوں کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ علم النحو کی تعریف کیا ہے؟ علم النحو ایسے قوانین اور ضوابط کا نام ہے جن کے ذریعے تینوں کلموں کے آخر کے احوال کو جانا جائے، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، اور بعض کلموں کو بعض کے ساتھ جوڑنے کا طریقہ۔ یہ علم نحو کی تعریف ہے، یعنی اس کے اندر ایسے قوانین ہوں گے، ایسے ضابطے آپ پڑھیں گے جن کے ذریعے آپ کو ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ کیسے ملانا ہے اس کا طریقہ معلوم ہوگا۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، اب ہم نے اس کو ملانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ الحمد کو ہم مبتدا بناتے ہیں، للہ رب العالمین کو ہم خبر بناتے ہیں، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ علم النحو کا موضوع کیا ہے جی؟ کلمہ اور کلام ہے، یعنی علم النحو کے اندر ساری گفتگو جو ہوتی ہے وہ کلمہ پر ہوتی ہے۔ علم النحو کی غرض و غایت کیا ہے؟ ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا کلام عرب میں۔ علم النحو کے واضح مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد لفظ کی تعریف ہے، میں یہ اختصار کے ساتھ عرض کرتا جا رہا ہوں۔ ما یتلفظ به الانسان، جو کچھ انسان منہ سے بولتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی پھر کتنی قسمیں ہیں جی؟ دو قسمیں ہیں، لفظ مفرد، لفظ مرکب۔ مفرد کی کیا تعریف ہے؟ جو ایک ہی لفظ اور ایک ہی معنی پر دلالت کرے، جیسے راجولن، ایک ہی لفظ ہے اور اس سے ایک ہی معنی سمجھ میں آ رہا ہے۔ راجولن ایک مرد کو کہتے ہیں، دو کو یا تین کو یا چار کو نہیں کہتے۔ تو راجولن ایک ہی کلمہ ہے، ایک ہی لفظ ہے، اور اس کی دلالت جو ہے، جو اس سے معنی سمجھ میں آ رہا ہے، وہ بھی ایک ہی ہے، ایک سے زائد نہیں ہے۔ راجلون کا معنی ہوتا ہے مرد۔ لفظ مرکب کی تعریف، جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہوں اور زیادہ معانی پر دلالت کرے، جیسے دیکھیں بھئی کتاب اللہ، تو کتاب یہ ایک ہے اور اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کا مبارک نام، یہ دوسرا ایک کلمہ ہے، ان دونوں کو ملا کر ایک کر دیا ہے۔ تو یہ دو کلمے ہیں جن کو ملا کر ایک کر دیا ہے، اور ان کی دلالت جو ہے وہ بھی دو معنوں پر ہے۔ اللہ کی کتاب، اس سے دو ہی چیزیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اور اسی طرح محمد الرسول اللہ، یہ بھی مرکب ہے، لفظ محمد نبی پاک کا مبارک نام ایک، آگے جی رسول دو، آگے اس میں جلالت تین، یہ دو سے زیادہ کلمات ہیں۔ تو اس کا کیا معنی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ تو یہ دو سے زیادہ کلمات ہیں، اور ان کی جو دلالت ہے وہ دو سے زیادہ معانی پر بھی ہے۔ مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، مرکب مفید، مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی کیا تعریف ہے جی؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل۔ فائدہ تامہ کسے کہتے ہیں؟ جس پر سکوت صحیح ہو اور سوال کرنے کی حاجت نہ ہو، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، تو یہ مرکب مفید ہے۔ مرکب غیر مفید کی تعریف کیا ہے جی؟ بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل نہ ہو، جیسے بھئی غلام زیدن، زید کا غلام، یہ مرکب تو ہے، لفظ غلام اور زید یہ دو چیزیں، غلام ایک اور زید دوسرا، یہ دونوں مرکب تو ہیں، لیکن یہ مرکب مفید نہیں، غیر مفید ہے۔ اس کا معنی ہے زید کا غلام، بھئی زید کا غلام اس کو کیا ہوا، کوئی اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو یہ مرکب غیر مفید ہے۔ اچھا جی، آگے ایک فائدہ، یہ جو ہوتا ہے نا مرکب مفید، اس کی معنوی پہچان بھی ہوتی ہے۔ مرکب مفید کے معنی کے آخر میں ہے، ہیں، ہوں،
ہوگا، ہوگی، ہوں گے، ہوں گی، تھا، تھے، تھی یا تھیں وغیرہ کا لفظ آتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہاں پر ایک اور بھی ہے، مرکب مفید کا دوسرا نام جملہ اور کلام اور مرکب تام بھی ہے۔ مرکب مفید کا یہ دوسرا نام ہے۔ اب مرکب مفید کی تعریف جو آپ نے پڑھ لی ہے، وہی تعریف جملہ اور کلام اور مرکب تام کی ہے۔ یعنی جملہ اور کلام کی تعریف اگر کوئی سنے بھئی جملہ کی کیا تعریف ہے، کلام کی کیا تعریف ہے، مرکب تام کی کیا تعریف ہے، تو وہی تعریف ہے، بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ مرکب غیر مفید کا دوسرا نام مرکب ناقص ہے۔ تو جو تعریف مرکب غیر مفید کی ہے وہی تعریف مرکب ناقص کی ہے۔ مرکب مفید کی پھر دو قسمیں ہیں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جملہ اور کلام اور مرکب تام کی پھر دو قسمیں ہیں۔ مرکب مفید کی دو قسمیں ہیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی دونوں اس کے اندر یہ احتمال ہوتے ہیں، سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، ہو سکتا ہے یہ کلام سچا ہو سکتا ہے یہ کلام جھوٹا ہو، دونوں احتمال اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور جملہ انشائیہ کی کیا تعریف ہے؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، جیسے اضرب۔ اچھا جی، یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے، آپ نے جملہ خبریہ کی تعریف کی جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی دونوں احتمال اس کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اور جملہ انشائیہ کی جب تعریف کی تو آپ نے کہا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اس کے اندر یہ دونوں احتمال کیوں نہیں ہوتے؟ یہاں پر یہ اعتراض ہے جملہ انشائیہ کے اندر کہ جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا تو کہا جا سکتا ہے، جملہ انشائیہ جو ہے اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو انشاء اس میں کسی واقعہ کی اطلاع نہیں دی جاتی بلکہ کلام کو وجود میں لایا جاتا ہے، اس لیے جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ بھائی استاذ کسی دوسرے طالب علم کو کہتا ہے تو اس کو مار، بھائی اضرب ھذا، تو اس کو مار، اضرب۔ اب یہاں پر اضرب کہہ کے استاد جو ہے وہ کلام کو وجود میں لایا ہے، کسی واقعہ کی اطلاع نہیں دی ہے۔ تو یہ جو سچ اور جھوٹ کا احتمال ہوتا ہے وہاں ہوتا ہے جہاں کسی واقعہ کی اطلاع وغیرہ دی جائے۔ تو انشاء کے اندر چونکہ کسی واقعہ کی اطلاع نہیں ہوتی، اضرب تو مار، کوئی واقعہ کی اطلاع نہیں ہے، لا تضرب تو نہ مار، یہ بھی کسی واقعہ کی اطلاع نہیں ہے۔ تو جب اس کے اندر کسی واقعہ کی اطلاع نہیں دی جاتی تو پھر سچ اور جھوٹ کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے جملہ انشائیہ جو اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ جملہ خبریہ کی پھر دو قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا مرکب مفید کہہ لو یا جملہ اور کلام اور مرکب تام کی دو قسمیں، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کی ہم نے تعریف پڑھی، پھر جملہ انشائیہ کی تعریف پڑھی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ کسے کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جز اسم ہو اس کو جملہ اسمیہ خبریہ کہتے ہیں، جیسے زید قائم۔ تو اس کلام میں آپ دیکھیں زید جو ہے یہ پہلا جو کلمہ ہے، اس کی جو پہلی جز ہے وہ اسم ہے، تو اس کو ہم نے جملہ اسمیہ کہہ دیا۔ اور جملہ اسمیہ خبریہ کی پہلی جز جو ہے وہ مسند الیہ ہوتی ہے، نحوی حضرات اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ دوسری جز مسند ہوتی ہے، نحوی حضرات اس کو خبر کہتے ہیں۔ مسند الیہ کیا مطلب ہے اس کا؟ جس کی طرف نسبت کی جائے۔ اور مسند کس کو کہتے ہیں؟ جس کی نسبت کی جائے۔ زید قائم میں زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے، قائم جو ہے یہ مسند ہے۔ تو قائم کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف ہے، زید کھڑا ہے۔ اب جو کھڑے ہونے کی نسبت ہے وہ زید کی طرف ہے، کسی اور کی طرف تو نہیں ہے نا، تو زید مسند الیہ ہو گیا اور قائم جو ہے وہ مسند ہو گیا۔ اور جو جملہ فعلیہ خبریہ وہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پہلی جز فعل ہو اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں بھائی ضرب زید، ضرب زید، اس کی پہلی جو ضرب فعل ہے اس کو ہم نے جملہ فعلیہ خبریہ کہہ دیا۔ جملہ فعلیہ خبریہ کی پہلی جز مسند ہوتی ہے، نحوی حضرات اس کو فعل کہتے ہیں۔ یعنی جملہ اسمیہ خبریہ اس کی پہلی جز مسند ہے اور جملہ فعلیہ خبریہ اس کی جو پہلی جز ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کی پہلی جز مسند ہوتی ہے اور دوسری جز مسند الیہ ہوتی ہے، اور پہلی جز جو ہوتی ہے وہ فعل ہوتی ہے ظاہر ہے، اور دوسری جز جو ہوتی ہے وہ فاعل ہوتی ہے۔
ترکیب اب کیسے کریں گے؟ ضرب زید، ضرب فعل، زید اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے ایک اور چیز ہے بطور فائدہ، مسند حکم کو کہتے ہیں مسند الیہ، جس پر حکم لگایا جائے۔ اسم جو ہے وہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، یعنی مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی بن سکتا ہے۔ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا۔ حرف نہ مسند ہوتا ہے اور نہ ہی مسند الیہ ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم جملہ انشائیہ کی طرف۔ جملہ انشائیہ کی کل 13 قسمیں ہیں، جن میں سے 10 صاحب نحمیر نے بیان کی ہیں اور 3 دیگر علماء نحو نے بیان کی ہیں۔ وہ کون کون سی ہیں؟ امر، نہی، استفہام، تمنی، ترجی، عقود، نداء، عرض، قسم، تعجب، مدح، ذم اور دعا۔ یہ کل 13 قسمیں ہیں، 10 صاحب نحمیر نے بیان کی ہیں اور 3 دیگر علماء نحو نے بیان کی ہیں۔ پہلے ہم لیتے ہیں امر کو۔ امر کی تعریف، امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا۔ امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے فاعل مخاطب سے کسی کام کو کرنے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے اضرب۔ نہی کی تعریف، نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعے فعل سے رک جانے کا مطالبہ کیا جائے، جیسے لا تضرب، تو ایک مرد نہ مار۔ استفہام کی تعریف، استفہام کا لغوی معنی ہے سوال کرنا، پوچھنا۔ استفہام وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی بات پوچھی جائے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ تمنی کی تعریف، تمنی کا لغوی معنی ہے تمنا کرنا، آرزو کرنا۔ تمنی وہ جملہ ہے جس کے ذریعے آرزو کا اظہار کیا جائے، جیسے لیت زیدن حاضر۔ ترجی کی تعریف، ترجی وہ جملہ ہے جس کے ذریعے توقع کا اظہار کیا جائے، جیسے لعل عمرا غائب۔ عقود کی تعریف، عقود یہ جمع ہے عقد کی۔ عقد کا لغوی معنی ہے گرہ۔ عقد وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کوئی سودا یا معاملہ طے کیا جائے، جیسے بعت، اشتریت۔ اچھا، یہاں پھر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ بعت، اشتریت، یہ تو جملہ فعلیہ خبریہ کی مثالیں ہیں، آپ نے ان کو مبنی کی اقسام میں ذکر کیوں کر دیا؟ بعت واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، اسی طرح اشتریت جو ہے یہ بھی واحد متکلم ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ تو جملہ فعلیہ خبریہ ہے، آپ نے اس کو انشاء کی قسم میں ذکر کر دیا بطور مثال۔ تو اس کا جواب یہ ہے بھائی یہاں پر خرید و فروخت کی اطلاع نہیں دی جا رہی، بلکہ خرید و فروخت کو وجود میں لایا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم نے بعت و اشتریتوں کو جملہ انشائیہ کے اندر بھی ذکر کر دیا۔ اب یہی کلام جو ہے بعت و اشتریت، جب ہم خرید و فروخت کریں گے اس وقت اس کلام کو وجود میں لائیں گے تو یہ کوئی خبر وغیرہ نہیں ہوگی۔ کوئی کہتا ہے بھائی میں یہ چیز آپ کو اتنے روپے میں بیچتا ہوں، تو یہ کسی واقعہ کی اطلاع تو نہیں نہ دی جا رہی، کلام کو وجود میں لایا جا رہا ہے، آپ اپنا کوئی بھی معاملہ جو وہ طے کر رہے ہیں، تو اب لہٰذا یہ انشاء ہو گیا۔ اور اگر یہی معاملہ جب آپ منڈی کے اندر یا کسی دکان میں کھڑے ہو کے کوئی چیز خرید لیتے ہیں، بعد میں گھر آتے ہیں، گھر والوں کو بتاتے ہیں میں نے یہ چیز اتنے پیسوں میں خریدی ہے، اب یہ انشاء نہیں رہے گا، اب یہ خبر ہو جائے گی۔ اب اس کو ہم انشاء نہیں کہیں گے، اب اس کے اندر کسی واقعہ کی آپ اطلاع دے رہے ہیں کہ میں نے فلاں جگہ سے یہ چیز اتنے روپے میں خریدی ہے۔ ندا کی تعریف، ندا کا لغوی معنی ہے آواز دینا۔ ندا وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانا مقصود ہو، جیسے یا مالکو، یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی تعریف، عرض کا لغوی معنی ہے ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ عرض وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی شخص کو کام کرنے پر ابھارا جائے، جیسے الا تنزل بنا فتصیب خیرا۔ قسم کی تعریف، قسم کا لغوی معنی ہے پکا کرنا، پختہ کرنا۔ قسم وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو پکا کیا جائے۔ اب دیکھیے مثال کے طور پہ آپ پہ کوئی چوری وغیرہ کا الزام لگ جاتا، آپ کہتے ہو میں نے چوری نہیں کی ہے، تو اب آپ اپنی اس بات کا وزن بڑھانے کے لیے، اپنی اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ میں نے چوری نہیں کی۔ تو آپ نے ایک محترم چیز کا ذکر کیا، اللہ کا مبارک نام ذکر کیا تاکہ میری بات کا وزن بڑھ جائے اور میری بات جو ہے وہ پختہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام لے کر آپ نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں میں نے چوری نہیں کی ہے، تو اس کو کہتے ہیں قسم۔ قسم وہ جملہ جس کے ذریعے کسی محترم چیز کا ذکر کر کے اپنی بات کو
پکا کیا جائے، جیسے واللہ لأضربن زیدًا، تعجب کی تعریف، جس چیز کا سبب مخفی ہو اس کو دیکھنے سے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو تعجب کہتے ہیں، جیسے ما احسنہ و احسن بہ۔ مدح کی تعریف، مدح کا لغوی معنی تعریف کرنا، مدح وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کی تعریف کی جائے، جیسے الحمدللہ رب العالمین۔ ذم کی تعریف، ذم کا لغوی معنی برائی بیان کرنا، ذم وہ جملہ ہے جس کے ذریعے کسی کی برائی کو بیان کیا جائے، جیسے بئس الرجل زید۔ دعا کی تعریف، دعا وہ جملہ جس کے ذریعے کسی کو دعا دی جائے، جیسے جزاک اللہ خیرا۔